صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ میں تعلیم کے اندر یہ بھی ہے کہ اپنے بچیوں کی اور بچوں کی تعلیم کی فکر کی جائے۔ ہماری بچیاں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ مسجد میں، مکتب کے اندر، مدرسے کے اندر صبح جائیں، شام میں جائیں۔ اگر اسکول میں جانے کا معمول ہے تو کم سے کم صبح شام 1 گھنٹے کے لیے تو ضرور جائیں، چاہے ہماری بچیاں ہوں چاہے ہمارے بچے ہوں۔ اور اگر اسکول میں نہیں جاتی ہیں تو زیادہ وقت کے لیے جائیں، جتنا ہم سے ہو سکے اپنا وقت جو ہے وہاں اپنے بچوں کا نام لکھائیں وہاں، اور ہمارے بچیاں اور بچے وہاں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، بچے ہیں، وہ مدرسے میں، مکتب میں جا کر کے بنیادی طور پر کلمہ نماز اپنا ٹھیک کر لیں، اپنا سیکھ لیں۔ کلمہ آج افسوس سے غم کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، آج کی جو نسل ہے بہتوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کو کلمہ یاد نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے گھر میں ان کے بڑے لوگوں نے فکرے نہیں کیا۔ کئی جگہ ایسے واقعات پیش آئے، لوگ بھی سناتے رہتے ہیں، خود میرے ساتھ بھی ایسا تجربہ، ایسے واقعات پیش آئے۔ کسی علاقے میں جانا ہوا، اپنے بہاری کی بات ہے، وہاں جانے کے بعد جو ہے لوگوں سے ایسی بات میں پوچھا کیا نام ہے، تو ایک نے کہا آسین، ایک سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے، تو اس نے کہا اندرجیت۔ ایک بھائی کلمہ سنائیے تو کہنے لگا اللہ، اس کے آگے کچھ بھی یاد نہیں۔ اس لیے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں جائیں، ہمارے بچے بھی جنت میں جائیں، تو اپنی بھی فکر کریں، اپنے ساتھ ساتھ میں اپنے بچیوں کی اور بچوں کی بھی فکر کریں۔ جیسے اپنے بچیوں کی ہم دوا کی فکر کرتے ہیں، دودھ کی فکر کرتے ہیں، غذا کی اور خوراک کی فکر کرتے ہیں، پھل فروٹ کھلانے کی فکر کرتے ہیں، کپڑا لتا کی فکر کرتے ہیں، گھر کی مناسب راحت کے گھر کی فکر کرتے ہیں، ان کو خوش رکھنے کے لیے کھلونے اور سائیکل کی فکر کرتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، اللہ کی قسم اس سے کہیں زیادہ خیر خواہی اس بات کے اندر ہے کہ ہم ان کے ایمان کی فکر کریں، ان کے اسلام کی فکر کریں۔ آنے والی ہماری نسلیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، اور اگر اللہ ان کی حفاظت فرمائے کہ وہ ہمارے بیٹے بیٹیاں، ان کے آگے پھر جو ہماری پوتے پوتیاں، ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کہ کس رخ کے اوپر وہ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے 100 مرتبہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا رخ تو جنت کی طرف، اللہ کے مہمان خانے کی طرف ہو جائے، اور ہمارے بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ جہنم کی طرف جائیں اور جہنم میں جلیں۔ کتنے دکھ اور درد اور غم کی بات ہوگی۔ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے یہاں پہ اپنے بچوں کو آگ میں جلتا ہوا ہم دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے ہیں، پھر ہماری بچیاں اور بچے وہ جو ہے نماز نہ پڑھ کے، تلاوت نہ کر کے، دین نہ سیکھ کر کے، کلمہ نہ سیکھ کر کے اگر وہ جہنم کی آگ میں جلیں تو جیسے اپنا جلنا برداشت نہیں ہے، ایسے ہی جو ہے ان کا جلنا ہم کیسے برداشت کریں گے۔ اس لیے ہم جو ہے خدا را اپنے حال پہ بھی رحم کریں اور اپنے بچیوں اور بچوں کے حال پہ بھی رحم کریں کہ ہمارے یہ مکان ہے، مکان کی بنیاد اگر پختہ ہے، مضبوط ہے، تو اوپر کا جو ڈھانچہ ہے، جو تعمیر ہے، وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ 1 منزل، 2 منزل، 3 منزل جتنا چاہیں بنا لیں، لیکن بنیاد اگر مضبوط نہیں ہے، بنیاد نظر نہیں آتی ہے، ڈھانچہ اگر جو ہے جتنا بھی کھڑا کر لیں، بنیاد کمزور ہے، تو ایک نہ ایک دن مکان زمین بوس ہو جائے گا۔ 2 منزل 3 منزل تو دور کی بات ہے، 1 منزل بھی کھڑا ہونا مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے بہت ہم کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، خاص طور سے جو آج کل حالات ہیں، چاروں طرف سے جو زہریلی ہوائیں چل رہی ہیں، زہریلی بے ایمانی کی ہوائیں چل رہی ہیں، ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ آج ہماری نسلیں وہ ذہنی اور فکری ارتداد کے دہانے پہ کھڑی ہو چکی ہیں۔ اس لیے خدا را اپنے حال پہ بھی رحم کریں، اپنے بچیوں اور بچوں کے حال پہ بھی رحم کریں۔ ان کے کھلانے سے زیادہ اور پہنانے سے زیادہ اور دواؤں سے زیادہ ان کے ایمان کی فکر کریں، ان کی اسلام کی فکر کریں، ان کی نماز کی فکر کریں، ان کے کلمے کی فکر کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کو حافظ ہی بنائیے، اگر حافظ بنا دیجئے تب تو سبحان اللہ کیا کہنا، یہ تو نور علی نور ہے، جنت کا ویزا آپ کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر اتنا نہیں کر سکتی ہیں، عالم دین بنانے کا شرف حاصل نہیں کر سکتی ہیں، مفتی بنانے کا شرف حاصل
حاصل نہیں کر سکتی ہیں تو اتنا تو کیجئے کہ ہم ڈاکٹر بناتے ہوئے، انجینئر بناتے ہوئے، وکیل اور جج بناتے ہوئے، IAS IPS بناتے ہوئے، یا تاجر اور یا کاشتکار بناتے ہوئے، یا ملازم جو کچھ بھی بناتے ہوئے، کم سے کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ صبح، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ شام میں ان کو کم سے کم جو ہے مکتب مدرسے میں بھیج کر کے ان کی کلمہ نماز کی تو فکر کر لیں، ان کی ایمان کی سلامتی کی تو فکر کر لیں۔ یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کا تھوڑا ذکر کر لیا کریں، اللہ کے ذکر اس نیت سے کیا کریں کہ اللہ کی محبت بڑھے ہمارے دل کے اندر، محبت کا بیج پیدا ہو، اور محبت کے بیج دل کے اندر آ جائے گا اور بڑھنا شروع ہو جائے گا تو نماز کا پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کا کرنا، روزے کا رکھنا، اخلاق اچھا کرنا سب آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کو ناراض کرے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی ناراضگی ہم مول لینا نہیں چاہیں گے کہ ہم اللہ کو ناراض کر لیں، گناہ کر کے، جھوٹ بول کے، غیبت کر کے، شکوہ شکایت کر کے، شوہر کی نافرمانی کر کے، اولاد کو برباد کر کے، دھوکہ دے کر یہ کام نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ناراض ہو۔ اس لیے اللہ کے ذکر میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آسانی سے ہو سکے، کم سے کم 100 بار استغفار پڑھ لیں، 100 بار تیسرا کلمہ پڑھ لیں، 100 بار درود شریف پڑھ لیں، قرآن کریم کی نہیں 1 سپارہ نہیں آدھا سپارہ تو پاؤ پارا ہی صحیح کم سے کم جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ خاص طور سے جو دور چل رہا ہے اس دور میں کم سے کم منزل پڑھ لیں، 33 آیتیں ہیں، ہر طرح کے جنات، جادو، شیطان اور سحر اور نظر، جتنی آفت بلا میں لوگ پریشان ہیں، اور ڈاکٹروں کا چکر یہاں سے لے کے بمبئی تک اور دلی تک لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے ڈاکٹروں سے کام نہیں بن رہا تو مزاروں کا چکر لگا رہے ہیں، ان سے کام نہیں بن رہا تو عاملوں کا چکر کاٹ رہے ہیں، عاملوں کے پاس جا کر کے اور بڑی بڑی فیسیں دے رہے ہیں، چاہے جو ہے عامل تو عامل، کتنے ہی بڑا علامہ اور کتنے ہی بڑا حضرت جی کے پاس چلے جائیے، اگر اللہ کا قہر ہے، اللہ کا غضب ہے تو کسی کی تعویذ کام نہیں کرے گی۔ اس لیے جو ہے ہم پہلے جو ہے اپنے ایمان کی، عقائد کی، اعمال کی فکر کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے قہر اور غضب والے کام سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہم جو ہے اللہ کے ذکر کا بھی اہتمام کریں، صبح شام یہ تسبیح جو میں نے بتائی ہے اس کو کریں، قرآن کریم کی تلاوت تھوڑی دیر کریں، منزل میں نے خاص طور سے بتایا صبح شام پڑھیں، اور ممکن ہو بلکہ کوشش کریں، آج کے دور میں جو دور چل رہا ہے دجالی فتنوں کا دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس لیے ہم آگاہ کر دینا چاہتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والوں نے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ سورہ کہف پوری نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اس کا پہلا رکوع اور آخری رکوع ضرور پڑھ لے تاکہ دجالی فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اگر پڑھ کر کے آگے اور تھوڑی ہمت کر لیں، ایک بڑے گیلن میں پانی رکھ لیں، اس میں دم کرتی رہا کریں، تیل کا کنٹر رکھ لیں، اس میں دم کرتی رہا کریں، اسی تیل سے کھانا پکائیں، اسی پانی سے کھانا پکائیں، وہی پانی پئیں، وہی تیل لگائیں، انشاءاللہ سارے اثرات جو ہے چاہے جادو کے ہوں، سحر کے ہوں، نظر کے ہوں، اور جو ہے آسیبی اثرات، یہ اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، وقت تنگ ہے، ان سارے اثرات کٹتے چلے جائیں گے۔ سارے تعویذ کے اوپر، تعویذ میں کیا لکھا جاتا ہے؟ اللہ کا کلام ہی تو لکھا جاتا ہے، اللہ کا کلام یقیناً بڑی چیز ہے، تو لکھنے سے زیادہ اس کے پڑھنے سے فائدہ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر روٹی ہے، روٹی ایک کاغذ میں لکھ کر کے ہم پیٹ پہ لٹکا لیں تو اس سے پیٹ نہیں بھرے گا، لیکن بجائے لکھنے کے اس روٹی کو اپنے لقمہ بنا کے کھا لے تو خون بنے گا، پیٹ بھی بھرے گا۔ جیسے اللہ کے کلام سے بڑے فائدے ہیں، اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔